بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 216 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم والسبب فی اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسری فصل کی ابتدا کی تھی اور تیسری فصل کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ چونکہ 14 فصلیں مصنف بیان کریں گے تو تیسری فصل کی ابتدا ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اور پھر تیسری فصل میں مصنف نے 9 اصولی ابحاث کا تذکرہ کیا تھا، اور مصنف نے بتلایا تھا کہ 9 مسائل ذکر کیے جائیں گے جو کہ رضاعت سے متعلق ہوں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور پہلا مسئلہ تھا کہ دودھ کی مقدار کیا ہو، کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کتنا دودھ پینا ضروری ہے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کی تھی، اور فقہا کے جو گروہ بنے تھے 3، ان پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ یعنی کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ کوئی حد بندی نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور ایک گروہ کا کہنا تھا کہ جی حد بندی ہے۔ اب اس کے آگے پھر 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک کا کہنا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ چوسنیاں پیے، اور ایسے ہی ایک کا کہنا تھا کہ 5 مرتبہ پیے، 3 مرتبہ پیے، اور ایک قول یہ تھا کہ 10 مرتبہ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیچھے جو اختلاف واقع ہوا تھا فقہا کے درمیان دودھ کی مقدار کے بارے میں، کہ کتنی مقدار میں دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ تو مقدار میں فقہا کا اختلاف تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مصنف کا منہج ہے کہ جہاں وہ اختلاف بیان کرتے ہیں وہاں اختلاف کا سبب بھی لازمی بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں جو مقدار ہے دودھ کی، اس کے بارے میں اختلاف کا سبب دیکھیں گے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تعارض احادیث اور کتاب اللہ کا جو عموم ہے اس کے ساتھ تعارض، یعنی آپس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ احادیث کا اور کتاب اللہ کے عام مفہوم کا آپس میں تعارض ہو رہا ہے، اور آپس میں تعارض ہے تو پھر اس وجہ سے کسی فقیر نے قرآن مجید کی آیت کے عام مفہوم کو لے لیا، کسی نے حدیث مبارکہ پر عمل کیا، اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، اور جو یہ اختلاف گزرا ہے، اس اختلاف کا سبب فی هذه المسئلہ، جو اس مسئلہ میں گزرا ہے، معارضۃ عموم الکتاب للاحادیث الواردۃ، وہ احادیث جو تحدید کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان کا اور کتاب اللہ کے عموم کا تعارض ہے، یعنی ان کا آپس میں تصادم موجود ہے۔ اس تصادم کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے، یعنی کتاب اللہ کا عموم کچھ تقاضا کر رہا ہے، اور جو تحدید کے بارے میں روایات آئی ہیں، احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے جب تقاضا الگ الگ ہے تو پھر اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ تعارض کس طریقے سے ہے۔ معارضۃ الاحادیث، احادیث کا جو تعارض ہے، فی ذالک بعضها بعضا، وہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان کا آپس میں ہی تعارض ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دودھ کی مقدار کے حوالے سے، دودھ کی تحدید کی بیان کرنے کے حوالے سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ احادیث اور کتاب اللہ کے عموم میں تعارض نہیں، اس موضوع سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کا آپس میں بھی احادیث کے ساتھ تعارض ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کیا تعارض ہے، کس طریقے سے ہے۔ فَأَمَّا عُمُومُ الْكِتَابِ، کتاب اللہ کا جو عموم ہے، فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو یہ بھی تم پر حرام ہے، پیچھے حرمت موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، أَرْضَعْنَكُمْ جو ہے یہ عام ہے۔ اب جہاں بھی رضاعت یعنی دودھ پینے کا حکم آئے گا وہاں پر حرمت کا حکم آ جائے گا،
ٹھیک ہے. اب اس میں عام ہے نا، اس میں کوئی تخصیص تو نہیں کی کہ جی 2 گھونٹ پیے، 10 گھونٹ پیے، 5 مرتبہ پیے، 4 مرتبہ، کوئی تخصیص نہیں ہے، عام ہے. تو اس لیے اس کے عموم پر عمل کیا ہے. یہ کتاب اللہ کا عموم ہے. وَهَذَا يَقْتَضِي مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسم الارضاء، جہاں پر ارضاء کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو یہ ارضعنکم اس کا تقاضا کرتا ہے. یعنی ارضعنکم کا یہی مفہوم نکلے گا کہ بھئی جہاں بھی ارضاء کا معنی پایا جائے گا وہاں پر یہ بات پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ کتاب اللہ کا عام ہے، جو چاہتا ہے کہ چاہے دودھ کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو جہاں بھی ارضاء آ جائے گا وہاں پر یہ حکم آ جائے گا. یہ کتاب اللہ کا عموم ہے. آگے دیکھیں، والاحادیث المتعارضۃ، اور جو متعارض احادیث ہیں، فی ذالک اس موضوع میں، راجعۃ الی حدیثین فی المعنی، تو اس کے ہم معنی دوسری احادیث بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث تو احدہما، ان میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وما فی معناہ، اور اس کے معنی میں اس کی طرح ایک اور بھی احادیث موجود ہیں. یعنی اسی معنی میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اسی طریقے کی اور بھی احادیث موجود ہیں. حضرت عائشہ والی روایت کیا ہے؟ انہ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم المسۃ ولا المستان او الرضعۃ والرضعتان، کہ ایک یا 2 چسکی لینے سے یا 1 اور 2 مرتبہ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. مسۃ والمستان، 1-2 چسکی عورت کا دودھ پینے سے، او الرضعۃ والرضعتان، 1 یا 2 مرتبہ پینے سے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی. یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، من طریق عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے، ومن طریق ام الفضل، ام فضل کے طریق سے، ان کے واسطے سے، ومن طریق ثالثین، اور اس کے علاوہ بھی ایک تیسرے طریق سے بھی اس کی تخریج کی گئی ہے. وفیہ قال، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ 1 بار اور 2 بار پستان منہ میں ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اب اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ 1-2 مرتبہ سے کچھ نہیں ہوتا. گویا حد بندی کی جا رہی ہے ان احادیث میں. کتاب اللہ کا عام چاہ رہا ہے کہ کوئی حد بندی نہیں ہے، بس جہاں پر وہ ارضاء کا معنی پایا جائے ٹھیک ہے. لیکن یہ دونوں احادیث جو ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں زیادہ پئیں گے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. یہ 2 احادیث کا یہ تقاضا ہے. تو آگے دیکھیں، والحدیث الثانی، ایک اور دوسری حدیث بھی ہے اس موضوع سے متعلق، اور وہ حدیث ہے حدیث سہلہ. حدیث سہلہ فی سالم، کہ سالم کے بارے میں حضرت سالہ نے پوچھا تھا، انہ قال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تھا، ارضعیہ 5 رضعات، کہ اسے 5 گھونٹ پلا دو، اپنے دودھ کے 5 گھونٹ اسے پلا دو. وحدیث عائشہ فی ھذا المعنی ایضا، اور اسی مفہوم میں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اور بھی روایت ہے. قالت، فرماتی ہیں، کان فیما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، کہ قرآن کریم میں 10 متعین گھونٹ کا حکم نازل ہوا تھا. فیما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، 10 متعین گھونٹوں کا حکم نازل ہوا تھا. ثم نسخنا ب5، اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا ب5 معلومات، 5 متعین گھونٹوں کے ذریعے. یعنی پہلے 10 کا حکم تھا، پھر 5 کا نازل ہوا تو 10 کا حکم منسوخ ہو گیا. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت یہی حکم تھا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت اتنے کا ہی حکم تھا، ب5 معلومات، 5 کا ہی تھا. یعنی پہلے 10 کا حکم نازل ہوا تھا، اور پھر 5 کا جب حکم نازل ہوا تو پھر ان 5 کے حکم نے 10 والا جو حکم ہے وہ ختم کر دیا، وہ منسوخ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ صرف 5 کا ہی حکم لاگو تھا. تو وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ جو الفاظ ہیں 5 گھونٹ کے، یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی پڑھے جاتے تھے، ان کی تلاوت کی جاتی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 5 گھونٹ کی جو ہے یہ الفاظ قرآن مجید میں تلاوت بھی کیے جاتے تھے. یعنی یہ احادیث کا بھی آپس میں تعارض ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک حدیث میں 5 کا حکم ہے اور ایک حدیث میں 10 کا حکم ہے.
کہ جی 10 مرتبہ وہ دودھ پیے گا تو پھر حرمت ثابت ہوگی، پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو بہرحال یہ مختلف احادیث ہیں اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، قرآن مجید کی عموم کے ساتھ ان کا تعارض بھی ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب پڑھا ہے کہ رضاعت کے بارے میں، رضاعت کی مقدار کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا کہ بچہ کتنی مرتبہ دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضاعی ماں بنے گی۔ یہ اختلاف ہم پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبب میں اس میں ہم نے جو اختلاف کا سبب تھا، اصل وجہ تھی، اس پر گفتگو کی ہے، اور دیکھ لیا ہے ہم نے کہ احادیث میں اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور احادیث کا آپس میں بھی تعارض موجود ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر احادیث دیکھ لی ہیں، تو احادیث میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف چیزیں آئی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ دودھ کی مقدار کے بارے میں فقہا کے اقوال بیان کریں کہ بچہ کتنی مرتبہ دودھ پیے گا تو اس کی رضاعی ماں بنے گی، اور رضاعت کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، ان کے سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے آج کے اس سوال کے جواب میں لکھی جائیں گی، جو کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 217 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم فمن رجح سے پڑھیں گے کہ ان میں سے کس قول کو ترجیح دی جائے گی، کون سی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، اور کس بات پر عمل کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔